الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پارہ نمبر 20 کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر میرے رب کے جتنے آیات ہیں حق اور سچ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے بنے۔ 20ویں پارے کے پہلے حصے میں سورہ نمل کی آیات موجود ہیں، اور اس کے بالکل شروع والی رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کے عظیم دلائل کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہے تو کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن کائنات کے سارے کام اللہ سے چلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے کاموں کو چلانے کے لیے ان بتوں کو استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی پوجا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے لیے تمہارے لیے سبزوں کا اور باغوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے درختوں کو اگایا۔ الہ مع اللہ، اے انسان کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ اور انہار کو، نہروں کو، دریاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور سمندروں کے درمیان اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ میٹھا اور کھارا پانی آپس میں دور تک وہ چلے جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ الہ مع اللہ، اس کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کون معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ بے قرار کی آواز کو کون سنتا ہے، فریادی کی فریاد کو کون سنتا ہے، اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے جو یہ کرے؟ قلیلا ما تذکرون، میرے بندو تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ بھئی خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں اللہ نے تمہارے لیے راستوں کا انتظام کیا، اور اللہ نے رحمت برسانے والی، بارش برسانے والی ہواؤں کو تمہارے اوپر اتار دیا، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش ہوتی ہے، اور ان کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کرے؟ پکی بات ہے، اس کا جواب انکاری ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کہ پہلے ہی انسان کو میں نے پیدا کیا، دوسری بار بھی انسان کو میں پیدا کروں گا، زمینوں آسمانوں سے تمہارے رزق کا انتظام میں نے کیا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے جو یہ کام کرے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میرے بندو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، تم کیا دلیل پیش کر سکتے ہو؟ پھر میرے اور آپ کے رب نے یہاں انتہائی خوبصورت اپنے قدرت کے دلائل کو اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کو ایک ایک کر کے اللہ نے کیا کی؟ اللہ نے ان کی تردید کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، میرے نبی یہ مشرکین کی مثال بالکل مردوں کی طرح ہے اور بہروں کی طرح ہے۔ جس طرح مردے اور بہرے آپ کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے، آگے ان کو توفیق دینا، آگے ان کو ایمان کی دولت نصیب کرنا،
یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کروں گا۔ جن کے لیے ہدایت ہے ان کو ہدایت ملے گی۔ جس طرح ایک مردے کو آپ کے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک بہرے کو آپ سناتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح ان کے دل مردے ہیں اور یہ لوگ انتہائی مردہ ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی جو تلاوت ہے، تو قرآن کی تلاوت نبی تمہارے اوپر کر کے سناتے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ میں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کون ہدایت کی طرف آتا ہے اور کون اس کے باوجود گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ نبی جی ان کو بتا دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ ان قریب اپنی آیات کو تمہیں دکھائے گا اور اس وقت پر تم اللہ کو پہچانو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے سورہ قصص شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قصص کی ابتدائی ایک آیت میں اللہ نے قرآن کو ذکر کیا ہے، اور قرآن آیات کو اللہ نے، قرآن کی حکمت و بصیرت کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 45 آیات تک مسلسل اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ ہر جگہ ذکر کرتے ہیں امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر کی زندگی ہی کامیاب زندگی ہوتی ہے، پیغمبر کے ساتھ ہی رہنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نرالے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے اوپر وحی نازل کی، الہام کیا ان کو کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آپ اس کے لیے خطرہ محسوس کریں تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیں، اور ہمارا وعدہ ہے ہم اس بچے کو واپس تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ میرے اور آپ کے رب نے اس کو کمال درجے کے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ جب خطرہ محسوس ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک بکسے کے اندر بند کر کے دریا نیل کے اندر پھینک دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹہلتے ٹہلتے آپ کا فرعون کو باغیچوں کے سامنے سے گزرا، وہاں سے اس کو پکڑا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی نیک خاتون تھی، اللہ والی تھی، اس نے اس کو پکڑ کر اپنا بیٹا بنایا۔ اور فرعون کے گھر میں اللہ نے، فرعون کے گھر میں جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اپنے دوست کو پالنا شروع کیا، اور وعدے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر جب تمام خواتین کے دودھ پیش کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت چھوٹا بچہ، کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو رہنمائی دی کہ ایک خاتون ہے، اس کا دودھ ہو سکتا ہے بچہ پی لے۔ اپنی والدہ کو لے کر حاضر ہوئی تو اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، تو اپنے والدہ کا دودھ پیا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے دربار سے باقاعدہ اجرت معاوضہ دینے لگے کہ بچے کے دودھ پلا کے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھ کے تو یہاں سوال بڑا خوبصورت اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کے گھر میں اپنے دوست کی پرورش کیسے کی؟ یہی تو اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں زندگی کے اثار ہے وہاں اللہ تعالیٰ موت دے سکتا ہے، جہاں موت کے اثرات ہیں وہاں سے اللہ زندگی کو نکالتا ہے۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ جو نابے کا دشمن ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پالا اور اس کی تربیت کی، اور وہیں سے فرعون کی حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنا، بنی اسرائیل کی آزادی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے پر اترتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن دو خواتین وہاں دیر تک اپنی بکریوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کی مدد کی اور ان کو ان کے بکریوں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ انہوں نے گھر جا کے بتایا، مدائن کے سفر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، اور یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام پہچان گئے، فوراً ان کو بلا بھیجے اور ان کو آفر کیا کہ بیٹا میں اپنے بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو قبول کریں
تو اس کے لیے مہر بھی جو ہے نا 10 سالہ خدمت کو مہر کے طور پر رکھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ بچیاں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تو حیران کن معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ ایسی شرم و حیا والی بچیاں تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچیاں چل کے نہیں آ رہی ہیں، شرم و حیا چل کے آ رہی ہے۔ یاد رکھو، ایک خاتون کی سب سے بڑی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کے شرم و حیا کے اندر رکھی ہے۔ عورت اگر شرم و حیا کا پیکر ہے تو یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا زیور ہے، یہی اس کے جو نا دنیا میں مقبولیت، دنیا میں جو نا اس کی عزت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ شرم و حیا خواتین کے اندر ختم ہو جائے تو یاد رکھو پھر خاتون اتنے نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اس واقعے کو پڑھ کر اپنے شرم و حیا کو مزید بہتر سے بہترین کر۔ یہاں سے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان اللہ نے کیا ہے۔ کرنے کے بعد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تسلی دی، اور تسلی دے کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دی ہے، لہٰذا تو تمہارے جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں تجھے ہی ہم کامیابی دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے کلمات هو اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولی والآخرہ وله الحکم والیہ ترجعون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بھی بیان کیا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء فلا تسمعون۔ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر کیا، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ فلا تبصرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں دن کو روکوں کون رات کو لا سکتا ہے، اگر میں رات کو روک دوں کون دن کو تمہارے اوپر لا سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور تاجر تھا قارون، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جو سے جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں اس حساب سے تم اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرو، تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے جو پاس مال ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ہے، مجھے کسی خدا نے یا اللہ کی طرف سے مال نہیں، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی تعلیم اور ڈگری ہے۔ پھر میرے اور آپ کے رب نے اس کے مال و اسباب کے اندر اس کو ہلاک کر کے دکھایا، اس کے علم بھی اس کے مال بھی اس کو بچا نہیں سکے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور جو نا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان کسی بھی صورت میں کافروں کی حمایت نہ کرے۔ یاد رکھو کفر کی حمایت کرنا، شرک کی حمایت کرنا، کسی بدعت کی حمایت کرنا شریعت میں یہ چیز ناجائز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بے دین ہے، کسی بے دین کی حمایت کرنے سے اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آخری آیت جو نا سورہ قصص کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، میرے ساتھ کسی کو معبود مت بنایا کرو، لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے معبود برحق، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں تمام چیزوں کے لیے فنا ہے، لہ الحکم، اسی کا حکم کائنات پر نافذ ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سارے اس کی طرف جاؤ گے۔ آگے میرے اور آپ کے رب نے جو سورۃ العنکبوت ہے اس کی کچھ آیات جو نا 20واں پارے کے آخر میں ہیں اور 21ویں کے شروع میں یہ سورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو سورہ عنکبوت، سورت کو نام عنکبوت ہے، عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایمان اور ان کی حالت کو مکڑی اور اس کے جال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس وجہ سے جو نا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں استعمال کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورت عنکبوت۔ یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر جو نا اس کی پہلی والی آیت الف لام میم کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے بعد اب ان کا آزمائش، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی یقیناً ہوگا، یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے، مقامات عطا کریں گے، نہیں۔ ایمان لانے کے بعد یاد رکھیں، ایمان لانے کے بعد مسلمان کے ایمان کو اللہ آزمائیں گے، کبھی اس کے مال کے اندر نقصان، کبھی اس کے اولاد کے اندر نقصان، کبھی اس کے جناب، کبھی اس کو دے کر آزمائیں گے، کبھی اس سے لے کر آزمائیں گے۔ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس آزمائش میں کس چیز کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور مسلمان کی ہر وقت
ہر حالت کے اندر مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، مسلمان اپنے ہر کام کا، ہر حالت کو جو نا اللہ کی طرف لوٹانے کے پابند ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ جب مصیبت آ جائے اس میں بھی انگلی اللہ کی طرف اٹھے، جب وہ فائدہ ہو جائے اس میں بھی جو ہے نا ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے تو یہ شکر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اگر مسلمان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے آگے جا کر جو ہے نا خصوصی طور پر یہاں ذکر کیا ہے کہ بھئی ہم وصیت کرتے ہیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں تمام سننے والے سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھو والدین کے مسئلے میں آپ بالکل دل کو صاف رکھیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی آپ کی جنت ہے۔ اور ان کو خوش رکھ کے، ان کی خدمت سے یہ خوش ہوتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے خدمت کریں۔ والدین کو ناراض کرنے والے کی عبادت لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، والدین کو ناراض کرنے والے کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو نا بھائی وہ کمبخت انسان ہے جو والدین موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور انسان کو بتایا کہ والدین اگر تم سے شرک کا تقاضا کرے تو میرے ساتھ شرک نہ کرو، باقی جو دنیا کے کام ہیں ان کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا توحید کے بعد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کو جو ہے نا اس کو وہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت کر کے ان کو راضی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل یہاں بھی دی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بھی ذکر کے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ دنیا کے اندر چل کر دیکھیں میں نے کیسے کیسے مخلوقات کو پیدا کی ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے اس کو ذکر کرنے کے بعد آگے جو نا پھر حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، اور لوط علیہ السلام کے بے حیا قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کیا، ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے مختصراً قارون اور فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام قوموں کو میں نافرمانی کی وجہ سے میں نے پکڑ لیا، ان کو برباد کیا، ان کو تباہ کیا، اور کسی پر میں نے جو نا چیخ کو مسلط کی، کسی کے اوپر میں نے کسی کے اوپر میں نے زلزلے کو مسلط کیا، اور کسی کو میں نے زمین میں دسا دیا، اور کسی کو میں نے پانی میں غرق کیا۔ وما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ فرما رہے کہ یہ ہلاک شدہ قومیں جتنی ہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی ہیں، ورنہ میرے ہاں جو نا بھائی ان کے لیے ایسی ہلاکتیں نہیں تھی، انہوں نے گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کی، تو میرے اور آپ کے رب نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اسمان کی پیدائش اللہ ہی کی ہے اور حق و سچ ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور اس زمین و آسمان کی پیدائش میں اور یہاں چیزوں میں جب مسلمان غور کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ مومنین کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس پارے کے اندر بڑے خوبصورت احکامات موجود ہیں، بڑے خوبصورت، خصوصاً اللہ نے توحید کو اس پارے کے اندر بڑے سپر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے نبوت و رسالت کو اور آخرت کو ان تینوں مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مبارک ساعات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرمائے، میرے اور آپ پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ امن اور عافیت اور خوشحالی اور استحکام نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔